بھارت کے شمالی حصے میں واقع گہڑوال پہاڑی سلسلے کی ایک بلند چوٹی پر ایک پرانا لکڑی کا مکان تھا جہاں ایک بوڑھا سادھو وشوناتھ اکیلا رہتا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ جیسے ہی سادھو وشوناتھ اپنے آشرم سے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پر ایک نہایت حسین اور جوان لڑکی رادھا کھڑی ہے، جہاں نیچے ہزاروں فٹ گہرائی کھائی تھی۔ یہ منظر اتنا چونکا دینے والا تھا کہ وشوناتھ گھبرا کر اس کی طرف بھاگا۔ رادھا ابھی چھلانگ لگانے ہی والی تھی کہ سادھو نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ رادھا نے جھٹکے سے خود کو آزاد کیا اور غصے سے بولی، تم نے مجھے روکنے کی جرت کیسے کی؟ تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں دخل دینے والے؟ وہ دوبارہ آگے بڑھی جیسے چھلانگ لگانے والی ہو، لیکن سادھو نے پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نرم لہجے میں بولا، آخر تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ رادھا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، تم میری مدد کیا کرو گے؟ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، میرے پاس نہ ٹھکانہ ہے نہ سہارا۔ وشوناتھ نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اس کی کلائی پکڑ کر کہا، چلو میرے ساتھ آؤ۔ رادھا گھبرا کر بولی، کہاں؟ سادھو نے بس اتنا کہا، آؤ تو سہی۔ وہ اسے پہاڑی سے نیچے اپنے لکڑی کے گھر لے آیا۔ اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ رادھا گھبرا گئی اور چلانے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کیوں بند کیا؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وشوناتھ خاموش رہا، پھر اچانک باہر گیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ رادھا سارا دن دروازہ پیٹتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ شام ہوئی تو اچانک دروازہ کھلا، سادھو اندر آیا۔ رادھا نے غصے سے پوچھا، سارا دن کہاں تھے؟ مجھے کیوں قید کیا؟ سادھو پرسکون لہجے میں بولا، حوصلہ رکھو، یہ گھر اب تمہارا گھر ہے، آج کے بعد تم میرے پاس رہو گی۔ رادھا ڈری، پر اس کی زندگی کے دکھ اور تنہائی نے اسے مجبور کر دیا کہ وہیں رک جائے۔ رات کو وہ چارپائی پر سو گئی اور سادھو اپنے بستر پر لیٹ گیا، مگر وہ ساری رات رادھا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی صبح بھی یہی ہوا۔ وہ رادھا کو کمرے میں بند کر کے چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ رادھا دن بدن زیادہ پریشان ہوتی گئی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ سادھو اس کے سرہانے کھڑا ہے، کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مار رہا ہے۔ رادھا نے آنکھیں بند کیے، ساری بات محسوس کی، لیکن ظاہر نہ کیا۔ کچھ دن بعد سادھو اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا اور کہا، یہاں الٹا لیٹ جاؤ۔ رادھا نے حیرت سے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ کبھی مجھے قید کرتے ہو، کبھی یہ عجیب حکم۔ سادھو نے سخت لہجے میں کہا، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، تمہیں جلد سمجھ آ جائے گا۔ آخر رادھا نے تھک ہار کر اس کی بات مان لی اور الٹی لیٹ گئی۔ سادھو نے کہا، آنکھیں بند رکھو۔ وہ پہاڑی سے نیچے چلا گیا۔ رادھا جب آنکھیں کھولی تو وہ سب اکیلی تھی۔ وہ غصے اور ڈر میں وہاں بیٹھی رہی۔ رات کو سادھو واپس آیا۔ رادھا نے غصے سے کہا، تم بار بار مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہو؟ وشوناتھ نے کہا، یہ آخری رات ہے، اگر ہم یہ رات یہاں ساتھ گزار لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رادھا نے بے بسی سے کہا، ٹھیک ہے، یہ رات بھی گزار لیتے ہیں۔ وہ دونوں زمین پر لیٹ گئے۔ رات کے آخری پہر، جب سورج نکلنے والا تھا، سادھو نے کچھ پڑھ کر رادھا پر پھونکا اور اسے جگایا۔ کہا، کھڑی ہو جاؤ، لیکن آنکھیں بند رکھو۔ رادھا نے غصے میں کہا، میں آنکھیں بند نہیں رکھوں گی، تم مجھے دوبارہ چھوڑ کر مت جانا۔ سادھو نے نرمی سے کہا، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ رادھا نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک اسے لگا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اسے باہوں میں بھر لیا ہو۔ رادھا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی۔ سامنے بوڑھا سادھو نہیں بلکہ ایک جوان شخص کھڑا تھا۔ رادھا خوشی سے چیخ اٹھی، یہ تو میرا شوہر ہے، ارجن۔ وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ رادھا کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔
بار بار ارجن کو گلے لگاتی رہی، روتی رہی، ہنستی رہی۔ پھر اس نے حیرت سے پوچھا، وہ بوڑھا سادھو کہاں گیا؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ کیا وہ تمہیں یہاں لایا تھا؟ ارجن نے خاموشی سے سب کچھ سنا اور پھر بولا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے اسی لکڑی کی گھر میں لے گیا۔ رادھا حیرت سے بولی، یہ تو اسے سادھو کا آشرم ہے۔ ارجن نے نرمی سے کہا، ہاں، یہ سب ایک راز تھا جو میں پہلے نہ بتا سکا، لیکن تمہارا صبر اور بھروسہ تمہاری سچی محبت کی نشانی ہے۔ تم واقعہ ایک سچی بیوی ہو رادھا۔ رادھا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مسکرا کر کہا، وہ بوڑھا سادھو بہت اچھا انسان تھا۔ ارجن بھی مسکرایا۔ اس کی طرف برسوں بعد ایک بچھڑا ہوا جوڑا مل گیا۔